کیا ڈراپ شپنگ حرام ہے؟ یہ سوال آپ نے بھی سنا ہوگا اور اس کے پر بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ لوگ اپنے دوسری پروڈکٹس جو ہے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ یا ڈفرینٹ فیس بک سوشل میڈیا پیجز پہ لگاتے ہیں یا عالمی سطح پہ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارم CJ ڈراپ شپنگ، eBay، Amazon اور ورلڈ وائڈ برانڈ اور دیگر پلیٹ فارم بھی وجود میں آئے۔ اس کے پاسبل 3 سینیریو ہو سکتے ہیں اور تینوں سینیریو میں شریعت کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا انتہائی آسان ہے۔ بہت سے ڈراپ شپرز نے ہمیں بتایا کہ ہر آئٹم پہ کمیشن ڈسکلوز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کسٹمر نے آپ کو آرڈر کیا تو اس میں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی یہ کرنی ہے کہ آپ نے بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا ورڈ کرنا ہے، اور یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اگر ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ جو تمہاری قبضے میں نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اس صورت میں جب آپ پرائیویٹ لیبلنگ کرا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا، اور ڈیورنگ دس جرنی یہ ساری چیز آپ کے رسک میں ہوگی۔ اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ڈراپ شپنگ حرام ہے؟ یہ سوال آپ نے بھی سنا ہوگا اور اس کے پر بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ ہر زبان پر یہ سوال ہے، لیکن کیا ڈراپ شپنگ دیگر ہزاروں طریقہ کاروبار کی طرح ایک کاروبار کا انداز نہیں؟ جب یہ بھی ایک کاروباری طریقہ ہے تو جس طرح دیگر کاروباری طریقوں میں جائز طریقے بھی ممکن ہیں اور ناجائز طریقے بھی ممکن ہیں، تو ڈراپ شپنگ بھی جائز طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈراپ شپنگ کتنی آسانی سے جائز طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ڈراپ شپنگ کیوں وجود میں آئی؟ اس کا جواب سمپل ہے کہ کووڈ کے بعد خاص طور پر دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ ہمیں آن لائن سیلز کا طریقہ معلوم ہوا، آن لائن پرچیزنگ کی آسانیاں معلوم ہوئی، فلیکسیبلٹی معلوم ہوئی۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کی بہترین چیزیں گھر بیٹھے حاصل کرے۔ اس کے لیے ایک ملکی سطح پہ بھی کام ہوتا ہے۔ لوگ اپنے دوسری پروڈکٹس جو ہے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ یا ڈفرینٹ فیس بک سوشل میڈیا پیجز پہ لگاتے ہیں یا عالمی سطح پہ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارم CJ ڈراپ شپنگ، eBay، Amazon اور ورلڈ وائڈ برانڈ اور دیگر پلیٹ فارم بھی وجود میں آئے، جن پہ کروڑوں لوگ اربوں روپے کی سیل روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ کام اتنا مفید ہے اور اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو سہولیات دینا ہے، تو شریعت میں کوئی کام جو سوشل بینیفٹ کے لیے ہو اس پر ڈیڈ لاک نہیں لگائی جاتی، بلکہ اس کا شرعی متبادل دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کاروبار کا بھی شرعی متبادل موجود ہے، اور اس کے مختلف حل آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے۔ اس کو بھی ہم آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈراپ شپنگ کو جائز کرنے کے لیے جتنے بھی حل بتائے جاتے ہیں ان سب کا محور اور نیوکلیس یہ ہے کہ ڈراپ شپر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ اگر ڈراپ شپنگ کا کام کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کا کسٹمر اور آپ کا وینڈر سے کیا کنیکشن ہے، کیا لنک ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاسبل 3 سینیریو ہو سکتے ہیں اور تینوں سینیریو میں شریعت کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا انتہائی آسان ہے۔ پہلا سینیریو کہ آپ ڈراپ شپر ہیں اور آپ وینڈر کے کمیشن ایجنٹ ہیں۔ آپ CJ ڈراپ شپنگ پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ نے اپنی شاپ بنائی ہے اور آپ نے ڈفرینٹ وینڈرز اور پروڈیوسرز مینوفیکچرر سے ایک کنیکشن قائم کیا ہے، چاہے آپ نے ان سے ایفیلیٹ لنک لیا ہے، اتھارٹی لیٹر لیا ہے، یا آپ نے ان کو ای میل کی ہے کہ آپ کی پروڈکٹس کی لسٹنگ میں اپنی شاپ پہ کروں گا اور آپ کی پروڈکٹس کو میں بیچا کروں گا۔ اب اس ایفیلیٹ لنک کے اندر عموماً کمیشن نون ہوتا ہے، تو شریعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے کمیشن معلوم ہو وہ بھی پوری ہو گئی۔ یا اگر آپ نے ان کو ای میل کی ہے تو آپ ان کو یہ ای میل واضح طور پر کر سکتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر میں اتنے پیسے رکھا کروں گا، یا آپ ان کو ایک رینج بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے ڈراپ شپرز نے ہمیں بتایا کہ ہر آئٹم پہ کمیشن ڈسکلوز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ ان کو ایک ای میل کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی چیزوں کو بیچا کروں گا اور اس پر ایک رینج کہ تقریباً
20 سے 30% میں اس پر کمیشن رکھا کروں گا. تو ہر آئٹم پہ آپ کو ڈسکلوز کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. اور اسی طرح شرعاً یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسٹمر کو بھی ڈسکلوز کریں کہ آپ تو سیلر نہیں ہیں بلکہ آپ تو کمیشن ایجنٹ ہیں. تو یہاں پر یہ صورت جائز ہو جاتی ہے. جب آپ کو آرڈر آئے گا تو آپ یہ آرڈر کلائنٹ کا آرڈر اوریجنل سپلائر کو پاس آن کریں گے, اور بعض صورتوں میں تو آٹومیٹکلی یہ پاس آن ہو جاتا ہے, اور وینڈر وہ چیز پروڈیوس کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ خود سے ڈائریکٹلی کسٹمر کو ڈیلیور کر دے گا, اور آپ کو پرائز جو ملے گی اس میں آپ اپنے کمیشن کاٹ کر, اور یہ جو ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹ کا کمیشن خود کٹے گا, اور وہ پرائز جو ہے وہ اوریجنل وینڈر کو چلی جائے گی. اب اس صورت کے اندر چونکہ کمیشن معلوم ہے, اس میں کوئی ایمبیگیوٹی یا ابہام نہیں ہے, تو شرعاً یہ بھی جائز ہے, کیونکہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اجرت معلوم ہونی چاہیے. تو اس میں آپ نے ایک کیپ اینڈ فلور کر دیا کہ اتنی کم سے کم اجرت رکھوں گا, اتنی زیادہ زیادہ اجرت رکھوں گا, تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر آپ ہر آئٹم ٹو آئٹم بھی اجرت بتا دیں تو یہ بے غبار صورت ہے. اور اس صورت میں چونکہ آپ سیلر نہیں ہیں تو اس لیے جو راستے کا رسک ہے, جو فریٹ ہے, وہ اوریجنل سیلر کی ذمہ داری ہوگی. اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی لاس نہیں ہوا ہے تو وہ لاس کا رسک جو ہے وہ اوریجنل سیلر بیئر کرے گا. آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آئٹم کی ریٹرن وغیرہ کے اندر, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ نہیں بننا چاہتے بلکہ آپ اوریجنل سیلر کی طرح آپ بھی سیلر یا بائنگ اینڈ سیل میں آنا چاہتے ہیں. چونکہ کمیشن چاہے جتنا بھی ہو ایک نون ہوگا, ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتا. آپ کی رینج سے اوپر جتنا کمیشن ہوگا آپ نے اوریجنل سیلر کو وہ پاس آن کرنا ہوگا. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ان لمیٹڈ پروفٹ حاصل کریں تو اس صورت کے اندر آپ کو سیلر بننا ہوگا. اب اس کی دو صورتیں ہیں, وہ جس کو ہم دوسرا سینیریو لیتے ہیں کہ آپ اس میں پروڈکشن کر رہے ہیں, یعنی آپ جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبلنگ کر رہے ہیں, 3PL کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر چونکہ آپ اپنی لیبلنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک میک ٹو آرڈر کر رہے ہیں, اور اس صورت کے اندر آسانی یہ ہے کہ شرعاً یہ میک ٹو آرڈر استثناء کہلاتا ہے. اور استثناء کے اندر جب کسٹمر سے آرڈر آتا ہے یا آپ حتمی معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس اس چیز کی ملکیت ہونا یا قبضے میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, بیکاز آرڈر ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس چیز موجود نہ ہو. تو جب کسٹمر نے آپ کو آرڈر کیا تو اس میں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی یہ کرنی ہے کہ آپ نے بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا ورڈ کرنا ہے, اور یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اگر ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دوسرے سٹورز پہ کر رہے ہیں تو اگر آپ آرڈر ناؤ کا ورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ لکھوا دیجئے اس طرح کا کوئی سملر ورڈ کہ ہم جو بھی بائی ناؤ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ آرڈر دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو آرڈر مل گیا آپ یہ آرڈر پاس آن کریں گے اپنے پرائیویٹ لیبلنگ کے لیے مینوفیکچرر کو, اور اس کے ذریعے جو آپ کی پرائیویٹ لیبلنگ ہوگی وہ آپ کی چیز کہلائے گی, اور وہ چیز آپ کی قبضے میں آنا ضروری ہے. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ ہم تو دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مینوفیکچرنگ دوسرے ملک میں ہو رہی ہے تو ہمارے قبضے میں کیسے آئے گی؟ تو شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے الحمدللہ. تو شریعت نے قبضے کے لیے صرف اسی کو شرط نہیں قرار دیا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ چیز موجود ہو, یعنی فزیکل پوزیشن موجود ہو, بلکہ قبضے کی مختلف صورتیں شرعاً جائز ہیں. ایک یہ کہ آپ کا ایجنٹ جا کے قبضہ کر لے, آپ کا کوئی دوست وہاں رہتا ہو وہ آپ کی بیہاف پہ قبضہ کر لے, اور اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے تو جو فریٹ ہے, جو ڈیلیوری ہے وہ آپ کا ایجنٹ ہو, چاہے آپ اس کو لوکل رائڈر کے ذریعے بھجوا رہے ہیں یا انٹرنیشنل فریٹ کمپنی کے ذریعے بھجوا رہے ہیں, اگر وہ آپ کی ایجنٹ ہے یعنی وہ رسک آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہی ہیں تو وہ آپ کی ایجنٹ ہے, چاہے اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ اوریجنل وینڈر کر رہا ہے. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جیسے ہی فریٹ آپ کے رسک میں آیا آپ کا پوزیشن آ گیا, تو پوزیشن کی جو شرعی حیثیت ہے وہ بھی پوری ہو گئی. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ میرے پاس لوگ ایسا آرڈر لے کے آتے ہیں جو میری ملکیت میں نہیں ہوتا تو میں کیا کروں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک, جو تمہاری قبضے میں نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے. تو یہاں پر اس صورت میں جب آپ پرائیویٹ لیبلنگ کرا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا کہ وہ چیز کسٹمر تک پہنچنے سے پہلے آپ کے قبضے میں آ جائے, چاہے فزیکل پوزیشن میں آ جائے, اور
اگر آپ کو اپنے ایجنٹ کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے، جس کا ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پوزیشن، یعنی حکمی قبضہ۔ یعنی اس کا شریعت نے حل یہ بتایا کہ آپ کے لیے وہ مال سیگریگیٹ کر کے، سیپریٹ کر کے، آئیڈینٹیفائی کر کے رکھ دے کہ بھائی یہ مال تو مسٹر احمد صاحب کا ہے جو میں نے اپنے کارخانے میں سیپریٹ کر دیا ہے، اور احمد صاحب جب چاہیں اس کی ڈیلیوری لے لیں۔ تو چونکہ آپ کے لیے وہ سیگریگیٹ ہو گیا ہے، تو آپ کے تخلیہ ہو گیا ہے، آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، آپ کے رسک میں آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے فیکٹری کو تو یہ نقصان آپ کا ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر یہ مال آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، اب اگر فریٹ کے ذریعے ڈائریکٹ کسٹمر کو بھی چلا جاتا ہے تو یہ بالکل جائز صورت ہے۔ لیکن اس میں ایک بے غبار صورت تو یہی ہوگی کہ آپ کسی طرح قبضہ لے لیں، لیکن اس کے لیے ویئر ہاؤس مینجمنٹ، انوینٹری مینجمنٹ جو بہت مشکل ہے، اور بہت سارے ڈراپ شپرز نے ہمیں بتایا کہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یا تو اپنے ایجنٹ کے ذریعے قبضہ لے لیں یا کنسٹرکٹیو پوزیشن لے لیں۔ تیسری صورت جو ڈراپ شپنگ کی جرنلائز صورت ہے اور سب سے کامن ہے کہ آپ اس میں پرائیویٹ لیبلنگ بھی نہیں کرا رہے اور آپ کمیشن ایجنٹ بھی نہیں بننا چاہتے، بلکہ دوسرے کا مال بیچنا چاہتے ہیں اور آپ سیلر بن کر انڈسکلوز انلمیٹڈ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر صرف پوزیشن کا مسئلہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری ویڈیو غور سے دیکھا ہے تو آپ کو پوزیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آپ یہاں پر بائی ناؤ کے وقت آرڈر ناؤ، اور اگر بائی ناؤ کا ورڈ چینج نہیں کرا سکتے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اس طرح لکھوا دیں کہ بائی کلکنگ آن بائی ناؤ یو آر گیونگ این آرڈر ٹو اس اینڈ وی آر میکنگ این ایگریمنٹ ٹو سیل۔ یعنی ہم اس وقت سیل نہیں کر رہے، ہم پرومس ٹو سیل کر رہے ہیں، جس کو وعدہ بے کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے پرومس ٹو سیل کر لیا تو آپ کے قبضے میں اس وقت چیز کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ آرڈر آپ نے پاس آن کیا اوریجنل وینڈر کو، اس نے وہ چیز آپ کے لیے پرووائڈ کر دی۔ اب وہ چیز چونکہ آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں اور کے قبضے میں ہونا چاہیے، تو جیسے کہ ہم نے سیکنڈ سینیریو میں بتایا تھا، وہ چیز آپ کی فزیکل پوزیشن میں یا کنسٹرکٹیو پوزیشن میں آنی چاہیے، اور آپ کے پوزیشن میں آنے کے بعد اب آپ ڈیلیوری جو ہے وہ اوریجنل کسٹمر کو کر دیں گے، اور ڈیورنگ دس جرنی یہ ساری چیز آپ کے رسک میں ہوگی۔ اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بیئر کریں گے۔ تو یہ 3 سینیریو تھے جن میں ہم نے دیکھا بآسانی ہم شریعہ کی ریکوائرمنٹس کو اپنے ڈراپ شپنگ کاروبار میں پورا کر سکتے ہیں، اور یہ تو ڈراپ شپنگ کی خصوصی شرائط تھی۔ باقی دیگر کاروبار کی طرح اس میں عمومی شرائط ہیں جو ہر کاروبار میں ضروری ہوتی ہیں، جیسے ناجائز اشیاء کو نہیں بیچا جائے گا۔ ہر کاروبار میں ناجائز اشیاء کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح ڈراپ شپنگ میں جو پروڈکٹ کی لسٹنگ آپ اپنی شاپ پہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ جائز اشیاء ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جس طرح دوسرے کاروبار میں دھوکہ حرام ہے، تو اس میں بھی چونکہ اس میں ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوتا کسٹمر کا، بلکہ وہ پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے دھوکے کا۔ تو آپ اسپیسیفیکیشن بھی ایسی لکھیں جس میں مبالغہ نہ ہو، پکچرز بھی وہ شو کریں جو اوریجنل سے سملر ہوں، اور اسی طرح لیبلنگ بھی وہ نہ کرائیں جو آپ کی لیبل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے اس کمپنی اور اس برانڈ کا نام لگوا دیا جو کہ اس کو پروڈیوسر ہی نہیں ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو ان عمومی اور خصوصی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ ڈراپ شپنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ بآسانی اپنی بہت آسانی کے ساتھ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کاروبار کو ترقی بھی دے سکتے ہیں اور شریعت کے مطابق حلال آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈراپ شپنگ کے اگر کوئی خصوصی مسائل ہوں تو آپ ہمیں ریچ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔